لیکن موت کے بارے میں ایک مغالطہ ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے۔ بالعموم اس کا بارے میں ذہنوں میں یہ خیال ہے کہ موت معدوم ہو جانے کا نام، چنانچہ بعض جگہ پر تو آپ اکثر و بیشتر تراجم میں بھی دیکھیں گے کہ جیسے قرآن مجید میں سورہ بقرہ کے 3 رکوع میں جو آیت آئی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ موت مقدم، حیات اس کے بعد، لیکن یہ کہ اس موت کے بارے میں اکثر لوگوں کا مغالطہ ہے کہ گویا کہ معدوم کے معنی میں ہم اسے لے رہے ہیں کہ تم معدوم تھے پھر تمہیں اللہ نے زندہ کیا۔ تو یہاں چونکہ اس موضوع پر کئی مرتبہ گفتگو ہو چکی ہے، لیکن میں اس جگہ توجہ دلا رہا ہوں، خلق الموت والحیات، موت بھی در حقیقت مخلوق ہے، یہ ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ تخلیق کا عمل گزرا ہے، یہ موضوع ہے عمل تخلیق کا، یہ ایک مثبت وجودی حقیقت ہے۔ موت در حقیقت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، اس لیے کہ عدم پر تخلیق کا اطلاق نہیں ہو سکتا۔ عدم کو پیدا کیا کیسے جائے گا؟ عدم تو در حقیقت جو ہے وہ تخلیق کے بالکل منافی ہو جائے گی، ضد ہو جائے گا۔ لہذا جیسے زندگی ایک مثبت حقیقت ہے جس پر کہ لفظ تخلیق کا اطلاق ہو رہا ہے، ایسے ہی موت بھی ایک مثبت وجودی حقیقت ہے جس پر کہ عمل تخلیق کا اطلاق۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اب اس میں دیکھیے کہ جہاں تک اس موت کا تعلق ہے جو ہماری زندگی کے بعد آنے والی ہے، اس کے بارے میں تو ہمیں یقین کے ساتھ معلوم ہے کہ وہ معدوم ہونے کی بات نہیں، وہ تو ہمارے ایمان کے بنیادی آرٹیکل آف فیتھ جنہیں کہا جائے گا اس میں شامل ہے، اس لیے کہ موت معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ موت تو در حقیقت ایک کیفیت سے دوسری کیفیت کو منتقل ہونے کا نام ہے۔ آخری جو بھی ہمارا اس حصہ ہے زندگی کا وہ حیات اخروی، وہ تو سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑی زندگی ہی وہ ہے، لیکن یہ درمیانی وقفہ بھی معدوم ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے عالم برزخ میں بھی ایک نوع کی زندگی ہے، حیات برزخی ہے۔ اس حیات برزخی کے اندر بھی انسان پر کیفیات وارد ہوں گی، جیسے کہ مشہور ہمارے ہاں اصطلاح ہے عذاب قبر، تو صرف عذاب قبر کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ثواب قبر کا معاملہ بھی ہے، اس لیے کہ صحیح احادیث میں یہ موجود ہے کہ قبر جو ہے یا جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ اور یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ برزخ کا دور جو ہے یہ بھی معدوم ہو جانے کا نام نہیں ہے بہرحال، اور اس کے بعد جو اصل زندگی شروع ہوگی وہ تو ابدی زندگی ہے، اور حقیقت میں تو وہی اس قابل ہے کہ اسے زندگی قرار دیا جائے۔ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، یقیناً وہ پچھلا گھر اور پچھلی زندگی جو ہے اصل زندگی تو ہے ہی وہ، کاش کہ انہیں معلوم ہو۔ البتہ یہ جہاں تک دو حیاتیں ہیں، حیات دنیاوی، حیات اخروی، اور ان کے درمیان میں یہ حیات برزخی، یہ تو 3 چیزیں وہ ہیں کہ جو قرآن مجید سے ابتدائی تعارف رکھنے والا شخص بھی جانتا تھا، اور ہر مسلمان کے وہ ایمان کے لازمی اجزاء میں شامل۔ لیکن ایک حیات اس سے پہلے، ایک موت اس سے پہلے آ چکی، یہ در حقیقت فلسفے اور حکمت قرآنی کا ذرا غامض پہلو ہے۔ مختلف مقامات پر اس کی طرف اشارات ہیں، تفاصیل اس کی آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی، اس لیے کہ جو حکمت کے غامض مسائل ہیں انہیں قرآن مجید نے تفصیل کے ساتھ اس پر بحث نہیں کی، اس لیے کہ قرآن مجید صرف حکماء کے لیے نہیں ہے، فلاسفہ کے لیے نہیں ہے، بہت اعلیٰ عقلی صلاحیتیں رکھنے والوں کے لیے نہیں ہے، یہ عامیوں کے لیے بھی ہے، عوام کے لیے بھی ہے۔ لہذا اس میں زیادہ تر بحث کی گئی ہے تفصیل کے ساتھ انہی چیزوں پر کہ جو سب کے ذہن کی گرفت میں آ جائیں، سب کے علم کی سطح تک رسائی جو ہے ان چیزوں کی ہو جائے، اور باقی چیزیں جو ہیں کہ جو زیادہ غامض ہیں، دقیق ہیں، فلسفیانہ حقائق ہیں، ان کی طرف صرف اشارے، اس لیے کہ ان کو ظاہر بات ہے کہ ان سے دلچسپی رکھنے والے عقلاء اور حکماء ہوں گے، اور عاقلانہ اشارہ کافی ہے، عاقلوں کے لیے ظاہر بات ہے کہ اشارہ کافی ہے، وہ جب وہاں سے گزریں گے وہ ڈیرا لگا کر بیٹھ جائیں گے، جیسے کہ میں نے ابھی آیت آپ کو سنائی کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ معلوم ہوا 4 ادوار ہیں، ایک موت پہلے تھی، پھر اس کے بعد احیا ہوا ہے، پھر اب یہ زندگی آئی ہے، پھر اماتہ ہوگا، پھر اس کے اوپر موت کا عمل وارد ہوگا، پھر احیا ہوگا، اور پھر وہ زندگی ابدی ہو جائے۔ لیکن یہ مضمون جو ہے اپنی کلائمیکس میں جو سامنے آیا ہے وہ سورہ غافر یا سورہ مومن، یہ 2 نام ہیں سورہ مبارکہ کے، اس کی جو آیت ہے، اور میں نے سن 66 میں ایک مضمون لکھا تھا حقیقت زندگی کے عنوان سے،
جو پہلے ہفت روزہ الاعتصام میں چھپا، پھر میثاق میں چھپا، پھر حکمت قرآن میں چھپا، میں بار بار چونکہ وہ میری بہت ہی محبوب تحریروں میں سے ہے، پہلی مرتبہ اس میں نے اس آیت مبارکہ کی طرف اشارہ کیا، اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب کا مدینہ میں اس وقت تھے، مدینہ منورہ میں یونیورسٹی میں پڑھاتے تھے، وہاں سے مجھے خط آیا کہ یہ پہلی مرتبہ تم نے اشارہ کیا ہے، اور ایک بہت بڑی علمی حقیقت ہے کہ جو ہاتھ آئی ہے ان کا وہ تحسین کا خط میں نے شائع بھی کیا تھا میثاق، وہ آیا مبارکہ جس میں صراحت کے ساتھ 2 اماتیں اور 2 احیاء، اہل جہنم کی فریاد آئی ہے ان الفاظ میں کہ وہ جہنمی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے، ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل۔ اے رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ جلایا۔ یہاں خاص طور پر جو نوٹ کرنے کی بات ہے وہ ہے احیاء کے معنی زندہ کرنا، اماتہ کے معنی مارنا۔ کسی شے کو مارنے کا مطلب یہ کہ پہلے وہ زندہ تھی تب اس پر اماتہ ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ مردہ سے اس کو زندہ کیا جائے گا۔ اور وہاں بھی آپ دیکھ رہے ہیں جیسے یہاں ہے خلق الموت والحیات، موت کو مقدم رکھا گیا ہے حیات، اسی طرح وہاں کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، دونوں مرتبہ موت مقدم ہے حیات پر۔ اور اسی طرح اس آیت مبارکہ میں ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا فہل الی خروج من سبیل، رب ہمارے تو نے ہمیں 2 مرتبہ مارا اور 2 مرتبہ زندہ کیا، تو اب ہم نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا۔ یہ اس رکوع میں بھی وہ لفظ آیا ہے فاعترفوا بذنبہم، تو انہوں نے اعتراف کر لیا، وہ اعتراف کر لیں گے اپنے گناہ کا۔ وہاں بھی فرمایا گیا ہم نے اعتراف کر لیا اپنے گناہوں کا، فہل الی خروج من سبیل، اب یہاں سے نکلنے کے لیے بھی کوئی راستہ ہے، کوئی شکل ہے؟ یعنی اگر 4-5 ہم پر مراحل آ چکے ہیں تو پروردگار ایک مرحلہ اور، یعنی جب اس طریقے سے 2 مرتبہ اماتہ ہو چکا، 2 مرتبہ احیاء ہو چکا، تو پھر یہ کہ کوئی ایک اور شکل ہو جائے، کوئی اور مہلت مل جائے۔ گویا کہ دلیل کے طور پر فہل الی خروج من سبیل کی جو استدعا ہے اس کی دلیل کے طور پر یہ لایا گیا، انہیں 2 مرتبہ ہمیں مارا، 2 مرتبہ چلایا، تو اب ایک مرتبہ اور ہمیں موقع عنایت ہو جائے۔ اب میں نے ابھی ایک لفظ کہا تھا، شاید آپ چونکے ہیں، کہ در حقیقت یہ 4 نہیں 5 ادوار ہے، اس لیے کہ پہلے اماتے سے پہلے ایک زندگی ہے، تبھی تو اماتہ ہوگا۔ تو حیات اولا، پھر اماتہ اولا ہوا ہے، پہلی موت ہوئی ہے، پھر احیاء اولا یہ دوسری زندگی ہوئی، پھر اماتہ ثانیہ دوسری مرتبہ کا زندہ موت کا وارد کیا جانا، اس کے بعد احیاء ثانی ہوگا، دوسری مرتبہ کا زندہ کیا جانا، اور اس کے بعد زندگی۔ گویا کہ 3 زندگیوں کے مابین 2 موتیں حائل ہیں۔ اب نوٹ کر لیجئے اس کی بات، ثابت یہ ہوا 3 زندگیوں کے مابین وقفے ہیں 2 موتوں کے، پہلی زندگی پھر موت، پھر زندگی پھر موت پھر زندگی۔ اب اس کو نوٹ کیجئے، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے لیکن بعض حضرات آج یہاں نئے ہیں۔ پہلی ہماری تخلیق ہوئی عالم ارواح، اس کے لیے لفظ تخلیق بھی مناسب نہیں ہے، ایجاد یا ابداع، اس لیے کہ حجت اللہ البالغہ جو بڑی مشہور معروف اور بڑی مارکت الآراء تصنیف ہے امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کا ابتدائی حصہ جو ہے وہ ان کے فلسفے پر مشتمل ہے، اور پہلا باب جو ہے اس میں افعال الہی، اللہ تعالیٰ کے 3 بنیادی افعال پر بحث کی گئی۔ اللہ کے 3 کام بنیادی ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ ابداع، یعنی عدم محض سے وجود بخشنا، یہ ابداع۔ دوسرا ہے خلق، خلق یہ ہے کہ کسی شے سے کوئی شے بنا دینا، یہ خلق ہے۔ اور تیسرے تدبیر، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ کے تمام افعال جو ہے وہ ان 3 کیٹیگریز کے اندر فال کریں گے۔ 3 بڑی بڑی کیٹیگریز ہیں کہ اللہ کے تمام افعال وہ ان کے منقسم ہو جائیں گے۔ ابداع، عدم محض سے وجود بخشنا، اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو ایجاد کہا جائے یا ابداع کہا جائے یہ صحیح لفظ ہوگا، خلق نہیں، اس لیے کہ خلق کے لفظ کا اطلاق ہوتا ہے کسی شے سے کوئی شے بننا۔ آپ نے پڑھا ہے خلق الانسان من صلصال کالفخار، پیدا کیا انسان کو، بنایا انسان کو مٹی سے، کھنکتی ہوئی مٹی، سوکھی ہوئی، سوکھا گارا جو سوکھ کر کھنکنے لگا۔ وَخَلَقَ الْجَانَّ مِن مَارِجٍ مِن نَار، اور جنات کو پیدا فرمایا اس نے آگ کی لپٹ سے۔
وَخَلَقْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے بنائی ہے ہر شے جو زندہ ہے۔ معلوم ہوا خلق کے ساتھ جو ہے کوئی شے موجود ہوگی کہ کس شے سے بنائی گئی۔ البتہ پہلا مرحلہ جو ہے ایجاد و ابداع وہ ہے کہ جس میں اس سے پہلے کوئی شے نہیں تھی، عدم محض سے، انگریزی میں جسے کہتے ہیں کریشن ایکس نیہیلو، عدم محض سے کریٹ کرنا، یہ ہے ایجاد و ابداع۔ پھر ایک شے سے دوسری شے، دوسری سے تیسری، پھر امتزاج ان کو جوڑ کر بنانا، ایک کی شکل بدل دینا، یہ ہے خلق۔ اور انہی کے مابین پھر اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کے اوامر، یہ جو ہے ان کی تنفیذ ہوتی ہے، یہ ہے تدبیر۔ تو یہ تین بنیادی افعال ہیں۔ میں نے اس کا ذکر اس لیے کیا کہ پہلی زندگی جو ہے اس کے لیے لفظ خلق موضوع نہیں ہے، وہ ہماری تخلیق اول جو ہے، وہ جو تخلیق اول ہے ہماری، وہ عالم ارواح میں، اور اس کے لیے ایجاد و ابداع کا لفظ مناسب۔ اس کے بعد پہلی زندگی تھی جس میں کہ وہ ہم نے عہد کیا تھا الستو بربکم قالوا بلا، ظاہر بات ہے زندگی تھی، نہ صرف زندگی تھی، پورا شعور ذات موجود تھا، ہم نے معاہدہ کیا اللہ کے ساتھ۔ تو جب تک کہ سیلف کانشسنس نہ ہو، شعور ذات نہ ہو، معاہدے کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہمیشہ آپ دیکھیں گے جب معاہدہ کیا جاتا ہے، اقرار کیا جاتا ہے، بقائے ہوش و حواس میں یہ وعدہ کرتا ہوں یا معاہدہ کر رہا ہوں، تو گویا کہ اپنی ذات کا پورا شعور ہونا لازم۔ ہم اس شعور ذات کے ساتھ زندہ تھے، اگرچہ جسموں کے ساتھ نہیں تھے، صرف ارواح کی شکل میں تھے۔ الارواح جنود مجندہ، وہ لشکروں کی صورت میں وہ تمام ارواح تھی جو اللہ کے حضور میں حاضر تھی، اور پوچھا گیا الست بربکم قالوا بلا۔ اب یہ پہلی حیات ہے، اس پر پہلا اماتہ طاری ہوا، پہلی مرتبہ مارا گیا، یعنی سلا دیا گیا، ان ارواح کو کسی کولڈ سٹوریج کے اندر رکھ دیا گیا۔ یہ ہے موت کا وہ پہلا مرحلہ جو اس زندگی میں آنے سے قبل ہم گزار آئے۔ اس کے بعد اب ہو رہا ہے احیاء اولا، وہ اس زندگی میں، اس عالم میں جو عنصری ہے اس کے اندر، جب وہ رحم مادر میں ایک جسم تیار ہوا ہے تو وہ روح کو لا کر اس کولڈ سٹوریج سے، وہ جو روح معین ہے اس شخص کی، اس کو لا کر شامل کیا گیا، اور یہ گویا کہ احیاء اولا ہوا۔ اس کے بعد یہ زندگی دوسری آ گئی۔ در حقیقت یہ جسے ہم پہلی زندگی کہتے ہیں، یہ زندگی دوسری ہے کہ جو ہم اس عالم میں مادی میں بسر کر رہے ہیں، اس میں ہمارا جسم بھی ہے اور ہماری وہ روح بھی ہے، جبکہ پہلی زندگی میں صرف ارواح تھا۔ اس کے بعد دوسرا اماتہ ہوگا، اور پھر عالم برزخ شروع ہوگا، پھر دوسرا احیاء ہوگا، اور پھر ہماری آخری زندگی ہوگی، اخروی زندگی، اور وہ پھر ہمیشہ کے لیے ہے، ابدی۔ یہ ہے در حقیقت حیات انسانی کے مختلف انواع۔ اب اس میں ذرا ایک بات میں اور ہمت اور جرات کر کے عرض کر رہا ہوں، اس سے یہ تو ثابت ہوا ہے ہمارے ایمان کا جزو لازم کہ ہم ابدی ہیں، ہمیں کبھی ختم نہیں ہونا، اس لیے کہ اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور وہ ابدی ہے، جنت میں ہو چاہے وہ جہنم میں ہو، وہ ابدی زندگی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم ابدی ہیں۔ البتہ اسی کا ایک اور خامس پہلو یہ ہے کہ ہم ازلی بھی ہیں، ہمیشہ سے۔ اب یہ ذرا بات آپ کو چونکانے کے لیے میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ ہم علم خداوندی میں ہمیشہ سے، میرا جو بھی وجود ہے، میرا تشخص جو اس وقت ہے، علم خداوندی میں تو ہمیشہ سے۔ اللہ کا علم جو ہے وہ حادث نہیں ہے، اللہ کا علم اس کی ذات کے ساتھ، جیسے کہ اس کی ذات قدیم ہے، اس کا علم بھی قدیم۔ کوئی شے جس کا وجود اس عالم میں کبھی ہونا ہوگا، وہ علم خداوندی میں ازل سے موجود، جس کو کہ ہمارے صوفیہ اور ہمارے متکلمین کہتے ہیں صور علمیہ۔ علم خداوندی میں یہ تمام صورتیں پہلے سے موجود ہیں۔ تو ہماری ایک پوٹینشل ایگزسٹنس جو ہے، پوٹینشل ہے، یہ بالقوہ وجود تھا ہمارا علم خداوندی میں، اور وہ ہمیشہ۔ اس کے بعد ہمارا پہلا وجود عالم ارواح میں ہوا، وہ ہمارا وجود خارجی ہے، اور اس کے بعد پھر ہمارا یہ وجود ہے جو مادی زندگی کے ساتھ ہو رہا ہے، مادی جسم کے ساتھ ہو رہا ہے۔ پھر ہمارا ایک اور وجود ہوگا، اور وہ ابدی ہے۔ اب یہ ہے وہ چیزیں جن کے بارے میں نے عرض کیا کہ یہ وہ حقائق ہیں کہ جن میں سے حیات دنیاوی تو ہمارے سامنے کی شے ہے، ہمارے تجربے کی شے ہے، حیات اخروی وہ ہے جس کا جاننا لازم ہے اگر اس زندگی کو درست بسر کرنا ہے۔ لہذا ان پر تو تفصیل سے گفتگو ہوئی ہے، پوری بحث ہے، پوری شرح و بسط کے ساتھ ہے، لیکن یہ ابتدائی مراحل جو ہیں یہ خالص علمی باتیں ہیں، یہ ایک حکمت کے وہ غامض مضامین ہیں کہ جن کو قرآن مجید نے
بہت ہی اشارے صرف کر دیے ہیں، اس کے علاوہ یہ کہ ان پر تفصیلی بحث نہیں کی ہے، اور خود اس کا جو سبب ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے کہ یہ حکمت و فلسفہ کے جو غامض مضامین ہیں ان کا تعلق ہے حکمات سے، اور عاقلہ را اشارہ کافی سی۔ اب جو میں نے یہ اس قدر طویل جو زندگی ہے انسان کی، اس کے لیے میں نے وہ لفظ ازلی بھی استعمال کر دیا کہ پوٹینشل ایگزسٹنس ہماری جو ہے وہ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہم ہمیشہ سے موجود تھے۔ ایک تو یہ کہ علامہ اقبال کی جو نظم ہے زندگی کے عنوان سے بانگ درام، اس میں دو شعر آج کے ہمارے اس درس کے اعتبار سے انتہائی اہم ہیں، بلکہ اسی آیت کے اعتبار سے اہم ہے۔ پہلا شعر، تو اسے پیمانہ امروز و فرداں سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ واقعہ یہ ہے کہ جو ان الفاظ کے اندر جو شوکت ہے، یہ اس آیہ مبارکہ کے پہلے حصے کی صحیح ترین تعبیر۔ کیا تم سال گنتے ہو 60 سال، 70 سال، 80 سال؟ کیا یہ زندگی ہے؟ یہ تو تمہارے ذہن کی بڑی تنگی ہے۔ بلکہ میں نے وہ حقیقت زندگی کا اپنا مضمون شروع یہاں سے کیا کہ یہ لوگ کہ جو صرف تجربہ اور شہود کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، وہ تو زندگی سمجھتے بس پیدائش سے موت تک کا وقت ہو، لیکن کیا یہ 30، 40، 50، 60 سال، 70 سال، 80 سال، ان میں بھی پہلا حصہ گزر جاتا ہے جس میں شعور ہی نہیں، اور پھر بڑھاپا آ گیا تو کہ لا یعلم بعد علم شیئا، پھر کچھ شعور نہیں رہتا۔ بیچ کے 30، 40 سال بمشکل ہے کہ جو شعور کے ہیں۔ تو کیا یہ کل ہماری حقیقت یہی ہے؟ اشرف المخلوقات جس کے بارے میں اللہ یہ فرمائے خلقتہ بیدی، میں نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، جس کی شان اس طریقے سے بیان کی جا رہی ہے، کیا اس کی حقیقت بس یہی ہوگی؟ اور اس میں بھی یہ کہ عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر 70 برس کی زندگی بھی ہو تو 40 برس تو گزر جاتے ہیں، بے شعوری کے شروع کا اور آخر کا حصہ دونوں شامل کر لیجئے، تو بیچ میں کیا ہے وہ 2 دن کی زندگی رہ جائے گی کہ جس میں شعور ہے، حرکت ہے، ارادے ہیں، عزائم ہیں، امنگیں ہیں، آپ کچھ بناتے ہیں، بگاڑتے ہیں، کچھ کوئی چیز جو ہے وہ آپ کی زندگی کا جو اصل کہنا پروڈکٹیو پیریڈ ہے وہ تو وہی ہے۔ تو زندگی یہ نہیں ہے، یہ زندگی بہت طویل عمل، تو اسے پیمانہ امروز و فردا سے نہ ناپ، جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی۔ اب یہ جو جاویداں پہ ہم دواں ہر دم جواں ہے زندگی، ظاہر بات ہے کہ ان حقائق کو کما حق ہو تو ان کی تعبیر ممکن ہی نہیں ہے، بس الفاظ آئیں کہ جس سے کچھ تاثر مل جائے۔ اور میں نے آج جو بات عرض کی ہے اسے پھر نوٹ کر لیجئے کہ اس میں ایک حصہ تو ہمارے ایمان کا جزو لازم ہے، یعنی ابدیت، ہمیشہ کا وجود ہے ہمارا، اسے ختم نہیں ہونا۔ وہ جنت میں ہے یا دوزخ میں ہے، اس لیے کہ ابدا خالدین فیہا ابدا جہنمیوں کے لیے بھی آیا ہے، اور خالدین فیہا ابدا اہل جنت کے لیے تو بے شمار جگہ پر آیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہمارا وجود ابدی ہے۔ البتہ پہلا حصہ جو ہے اس کے بارے میں عام لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا وجود جو ہے وہ صرف پیدائش سے یا 9 مہینے اور ایڈ کر لیجئے کہ جو رحم مادر کے ہیں، بس یہاں سے سمجھے گا۔ ایک مادہ پرست کی نگاہ اس سے آگے نہیں جائے گا۔ اس سے آگے چلیے تو قرآن مجید نے ایک حقیقت یہ منکشف کی کہ تم تو ایک اور زندگی پہلے بتا بھی آئے ہو، گزار آئے ہو، ایک زندگی، ایک موت تم پر پہلے آ چکی ہے اس عالم مادی کے اندر آنے سے پہلے، اور وہ زندگی جو ہے وہ تھی جس میں کہ قول و قرار ہوا تھا الست بربکم قالوا بلی۔ اور تیسری بات میں نے عرض کی ہے، یہ بہت گہرے فلسفے کی بات ہے کہ در حقیقت اس سے بھی پہلے ہمارا ایک وجود، پوٹینشل وجود موجود تھا، علم خداوند۔ اب اس کے لیے میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، فارسی کا، فلسفہ اور حکمت کے اعتبار سے بہت اونچا شعر ہے۔ بضمیرت آرمیدم تو بے جوش خود نمائی، بکنار برفگندی در آبدار خود را۔ اللہ سے خطاب کر رہے ہیں کہ اللہ میں تو تیرے اندر، ضمیر کہتے ہیں کسی کی مخفی حقیقت، اندر کی شے، میں تیرے باطن میں بڑے آرام میں سو رہا تھا، یعنی میں تھا موجود، ایک صور علمیہ کے اعتبار سے میں تیرے علم میں تھا۔ اب تیرے علم میں تھا تو میں تھا، لیکن میں تیرے وجود مطلق میں میرا ایک وجود تھا، بالکل جیسے کہ ایک سی پی کے اندر، یہ ایک مثال آگے دی ہے تشبیہ، سی پی کے اندر موتی موجود ہوتا ہے لیکن سی پی ایک وقت تک بند رہتی ہے، موتی ظاہر نہیں ہوتا۔ بضمیرت آرمیدم تو بجوش خود نمائی،
परवरदिगार तूने अपने आप को जाहिर करने के लिए तूने ये कायनात बनाई, मुझे भी बनाई। ये जो अगरचे कुरान मजीद में कोई नस्से कती के तौर पर ये मजमून मेरे इल्म की हद तक नहीं है, और उस हदीस पर भी मुहद्दिसीन का तो जाहिर बात है कि उस पर गुफ्तगू है और जिरा है, लेकिन ये कि अक्सर हमारे यहाँ के हुक्मा और फलसफा उसे तस्लीम करते हैं कि अल्लाह ताला ने ये कायनात क्यों पैदा की। कुन्तु कंज़न मख्फिय्यन फअहबब्तु अन उअरफ़ फखलक़तुल ख़ल्क़, मैं छुपे हुए खजाने के मानिंद था, मेरे अंदर कुव्वत का लावा था जो खोल रहा था, मेरे अंदर खल्लाकी थी, लेकिन ये कि उसे पहचानने वाला कोई नहीं था, लिहाजा मैंने खल्क को पैदा किया, उससे मेरी वो कुव्वत खल्लाकी और मेरी वो कुव्वत जो है वो जाहिर हुई। अलबारी अल खालिक अल मुसव्विर, ये जो उसकी सलाहियतें थी, ये जो पोटेंशियलिटीज थी, ये छुपी हुई थी, मख्फी थी, तखलीक से वो जाहिर हुई। और फिर इस तखलीक के बाद एक ऐसी मखलूक पैदा की गई जिसमें ये शऊर था कि वो उसका पूरा एहसास और इदराक कर सके और मारिफत हासिल कर सके। तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह ताला ने अपने आप को जाहिर करने के लिए और अपने आप को पहचानवाने के लिए कायनात तखलीक की, अपने आप को जाहिर करने के लिए कायनात तखलीक फरमाई, और अपने आप को पहचानवाने के लिए इंसान को पैदा कि ये मारिफत की इसके अंदर सलाहियत थी कि अल्लाह को पहचान। तो बज़मीरत आरुमीदम तू बजोश खुद नुमाई, अपने आप को जाहिर करने के जोश में तूने इस कायनात को बनाया और मुझे भी पैदा किया। और अपने बारे में कह रहे हैं बकिनारा बर्फगंदी दुरे आबदार खुदरा, जैसे सीपी के अंदर वो मोती मौजूद था, लेकिन पता नहीं किसी को नजर नहीं आ रहा, कौन उसकी खूबसूरती को देखे, कौन उसके हुस्न का जो है उसको अप्रिशिएट करे। तो उसने अपना मुंह खोला और मोती को बाहर फेंका ताकि उस मोती का हुस्न जाहिर हो। तो तूने भी मुझे अपने अंदर से निकाल कर बाहर डाला है। बज़मीरत आरुमीदम तू बजोश खुद नुमाई बकिनारा बर्फगंदी दुरे आबदार खुदरा, मैं तो तेरे अंदर का एक मोती हूं। ये तेरे अंदर का मोती है जिसको मैं कह रहा हूं। मुतकल्लिमीन ने इसके लिए इस्तिलाह वज़ा की है सुवरे इल्मिया, कायनात में जो शय भी खारिज में पैदा हुई है पहले वो अल्लाह ताला के इल्म में मौजूद थी, और वो अल्लाह के इल्म में उसका वजूद जो है वो उसका पोटेंशियल एग्जिस्टेंस है। इस एतबार से मैंने आज अर्ज किया है बात को, इसलिए कि अब पता नहीं कितने जिंदगी का कितना हिस्सा बकाया है। मैं इस हिस्से के दर्स के दौरान चाहता हूं कि वो चीजें कि जिन पर मैंने ताहाल जानबूझकर गुफ्तगू नहीं की है, मैं चाहता हूं कि अब उनके बारे में जिस चीज के बारे में मेरी एक राय बनी है और जो भी मैंने मुख्तलिफ जो गोशे हैं उनसे हासिल किया है वो मैं आपके सामने रखूं। अगरचे मुझे अंदेशा है कि चूंकि जिस किस्म का ये इज्तिमा होता है इसमें बिल्कुल नए लोग भी होते हैं, हमारे नौजवान तलबा भी होते हैं, और इस किस्म के मदामीन जो है उनके अंदर खतरा होता है कि कुछ लोग जो है जिनकी फहम की सतह से वो बहुत बाला तर हो, उनके लिए वो फितना ना बन जाए। लेकिन ये कि अब और मेरे पास मैं नहीं कह सकता कि कोई मौका होगा कि नहीं होगा कि मैं इन हकाइक पर भी गुफ्तगू कर सकूं, इसलिए मैंने आज इस कदर तफसील से बात की। अब ये जो मैंने अर्ज किया है कि 3 जिंदगियां और 2 मौतें, दरमियान में है ये हयात दुनियावी। नोट कीजिए, 5 मैंने मराले बयान किए, पहली जिंदगी, फिर पहली मौत, दूसरी जिंदगी, दूसरी मौत, फिर तीसरी जिंदगी जो अबदी है। ये जो दरमियान की जिंदगी, इसका मकसद क्या है, ये वक्फे क्यों डाले गए, ये है असल सवाल। पहले क्वेश्चन पोज कीजिए कि एक मुसलसल अमल है ये जिंदगी, तू इसे पैमाना इमरोजो फरदा से नाप, जावेदा पैहम दवा हरदम जवा है जिंदगी, ये एक मुसलसल अमल है, तो वक्फे क्यों डाले गए। वक्फे का लफ्ज मैं खास तौर पर इस्तेमाल कर रहा हूं, वो शेर में आपको सुन चुका हूं। मौत एक जिंदगी का वक्फा, यानी आगे बढ़ेंगे दम लेके, ये मौत मादूम होने का नाम तो है ही नहीं। ये भी जिंदगी की एक ऐसी कैफियत है जिसमें हम शऊर से महरूम हो जाते हैं। शऊर के साथ थे पहली जिंदगी में जब अहद किया अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, फिर वो अरवाह मौजूद थी, मादूम नहीं हो गई माअज़ल्लाह, लेकिन शऊर नहीं था, सुला दी गई, कोल्ड स्टोरेज के अंदर सुला दी गई। फिर हम शऊर के साथ इस जिंदगी में आए, फिर मौत आएगी, और ये मौत जो है ये तो कामिल बेशऊरी की नहीं है, इसमें तो शऊर रहेगा, इसलिए कि वो जन्नत का बागीचा है या दोज़ख का गढ़ा है, वो शऊर है। अगरचे वो शऊर जो है वो आज हम नहीं समझ सकते हमारे इस वक्त के शऊर से, उसमें क्या फर्क होगा, नीम शऊरी की कैफियत तो बहरहाल है, और उसके बाद जो है वो हमारी जिंदगी बाशऊर जो है वो अबदी जिंदगी है। तो इन 5 जो में दरमियानी जो है हयात दुनियावी,
جو ہم سب کی جانی پہچانی ہے، ہمارے تجربے میں آ رہی ہے، ہم اسے بسر کر رہے ہیں۔ بلکہ میں بعض اوقات یہ کہا کرتا ہوں، اور یہ دوسرے رکوع میں یہ بحث آئے گی انشاءاللہ، کہ ایک تو ہے زندگی بسر کرنا، ایک ہے کہ زندگی انسان کو بسر کر رہی ہوتی، ہم خود نہیں جی رہے ہوتے، زندگی ہمیں بتا رہی ہوتی ہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا کوئی مقصد معین کیا، نہ کوئی ہدف معین کیا، نہ کوئی نصب العین ہے، تو در حقیقت ہم جی نہیں رہے، بلکہ زندگی ہمیں گھسیٹ کر لے کر جا رہی ہے۔ یہ جیسے کہ اگلی رکوع میں آئے گا کہ ایک وہ ہے جو سیدھا چل رہا ہو، فَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اوندے منہ گھسٹ رہے ہیں کچھ لوگ، صرف اپنے پیٹ کے بل گھسٹ رہے ہیں، پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، ڈال دیا تو وہ زندگی کی گاڑی چلی جا رہی ہے، وہ خود جی نہیں رہے، یہ زندگی برائے زندگی ہے، جبکہ زندگی در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہونی چاہیے، کوئی آدرش ہو، کوئی نصب العین ہو، کوئی آئیڈیل ہو، کوئی آپ کا مقصود و مطلوب ہو، تب زندگی ہے۔ تو ایک ہے زندگی بسر کرنا، یہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہے۔ حقیقت میں زندگی بسر کرتی ہے اکثر و بیشتر لوگوں کو، وہ زندگی نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی۔ بہرحال یہ زندگی جو ہم گزار رہے ہیں، یا وہ زندگی جو ہمیں اس وقت گزار رہی ہے،